میرے محترم، ہم سب پہلے نیت کریں نویتو سنت الاعتکاف۔ دیکھیے آج ہم سب نے الحمدللہ رمضان شریف کے 10 روزے مکمل کیے ہیں اور ہم سب کی آج یہ 11ویں تراویح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کچھ اشارتاً آپ سے صبح اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ آج کے دن یعنی 10 رمضان المبارک کو ہم سب مومنوں کی ماں، ہم سب مومنوں کی ماں جن کو امہات المومنین کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے شام کو صبح میں میری یاد یہ بات کہی تھی کہ جب کسی سے نسبت ہو جاتی ہے آپ کی، وہ نسبت کسی اعلیٰ قسم کی ہے تو نسبت پانی والی بھی چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی پر ہے تو اس کی نسبت پانے والا بھی برائی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ بڑے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ صحبت نیکا ترا نیکا کند، یعنی اچھوں کی صحبت تم کو اچھا بنا دے گی، اور صحبت بدا ترا بد کند، یعنی بروں کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ جب صحبت کی بات آئی تو سب سے عظیم صحبت پائی، سب سے زیادہ قرب دنیا کے اندر جس عورت نے پایا وہ ہم سب کی پہلی ماں امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ۔ دیکھیے حدیث بخاری شریف کی ہے، اور میں نے جب ان حدیثوں کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم چلا ہمارے استاد صاحب جب یہ حدیثیں ہم کو پڑھایا کرتے تو وہ کہتے کہ ان حدیثوں کے آخر میں لکھا ہوتا متفق علیہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیثیں ہیں جن میں چاروں امام کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بعض حدیثوں میں فلاں امام کچھ اور کہتے ہیں، فلاں امام کے رائے کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم آپ کی آج حدیثیں بیان کر رہے ہیں آج، یہ تمام حدیثیں تمام جو ہمارے اکابر علماء ہیں، بلکہ یہ کہا جائے جو شریعت کے بڑے بڑے 4 امام ہیں، وہ ان چاروں احادیثوں کو برحق مانتے ہیں۔ بے شک کیا فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں، کیونکہ جب حضرت عائشہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا سے خدیجہ جا چکی تھی۔ درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا یہ جو بچے ہیں نا، ان کو اتنا تھوڑا سا اس کے بارے میں حضرت مائی خدیجہ اور عائشہ کے بارے میں یہ ان کو پتا ہوگا یہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور ان کو پہلا جوزہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی کہ میں اگر یہ بات کہوں تو تھوڑی سی لمبی بات آج میری سن لینا تھوڑی سی، اور یہ جواب لے کے جانا اپنے دماغ میں، یہ جواب بٹھا کے جانا۔ آج کا بیان یہ سمجھو الحمدللہ بیان تو روزانے بہتر ہوتا ہے، تو ہے نہیں کہ نہ ہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کا بیان آپ کے دل پر نقش ہو جانا چاہیے، آپ کے دل پر، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، دل پر نقش ہو جانا چاہیے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم نے دنیا کے اندر 11 شادیاں فرمائی۔ کتنی فرمائی؟ 11۔ دیکھیے یاد رکھیے حدیثوں کے درجے ہوتے ہیں، حدیثوں کے درجے ہوتے ہیں۔ نبی کریم نے جو کیا اور کرنے کا حکم دیا وہ سب سے اعلیٰ قسم کی حدیث ہوتی ہے کہ اس میں حکم ملا ہم کو، یہ کیا ملا؟ تو نبی نے 11 شادیاں کی۔ یاد رکھو اللہ نے نبی کو یہ طاقت دی، وہ چاہتے جتنی شادیاں کرتے، ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا 11 شادیاں فرمائی۔ آج کل کے دور میں بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو مائک پر آئیں گے، موبائلوں پر آئیں گے، اور آج کے دور کے فتنے بھی اٹھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات صاف کروں پھر آگے میں بات کروں، لوگ کہتے ہیں حضور نے 11 شادیاں کر لی، حضور نے 11 شادیاں کری وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ کالج کے لڑکے تو ایسا بول دیتے ہیں کہ اپنے ایمان سے ہی وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی مقدس بیویاں ہیں وہ۔ دیکھیے میری بات سنیے، جب حضور کی عمر تقریباً 20 سے 22 سال کی ہے، میں حضور کی آپ کو بتاؤں ہلکی سیرت کی جھلک، ہلکی سیرت کی جھلک، جب حضور کی عمر 20 سے 22 سال کی ہے تو حضور اپنے عمر سے 2 گنا زیادہ عورت جس کا نام حضرت خدیجہ ہے، جو کہ 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے نکاح فرما رہے ہیں۔
کوئی کرے گا آج کا لڑکا 20-22 سال کا اڑیل جوان ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ 40 سال کی عورت ہے، 40 سال کی عورت ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے واضح کر دوں، حضور کی تمام اولادیں، حضور کی تمام اولادیں ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ ہی سے ہے. حضرت خدیجہ ہی سے ہے، وہ شرف حاصل ہوا ہے. تو کہاں حضور اس عمر کے ہیں. آدمی کا جب پیر کھسکتا ہے نا، جب جوانی ڈولتی ہے نا، تو وہ جوانی میں ڈولتی ہے، بڑھاپے میں نہیں ڈولتی ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت ہے. جو معاملہ ہے نا آج کے دور کا کہ بالغ ہوا لڑکا 12 13 14 15 کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتا ہے میٹر، پھر بخار سوار رہتا ہے تقریباً 25 سے 30 سال تک. یہ آپ میری الفاظوں کو سمجھ جائیں، یہ بخار سوار رہتا ہے 25 سے 30 سال تک. لیکن نبی کریم کیونکہ نہ نبی ہم جیسے ہیں، نہ نبی جیسا کوئی ہے. اور اس کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم ہی نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. اللہ کی تعریف بیان کی تو اللہ کوئی جسم نہیں، اور نبی کی جب تعریف آئی تو اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں نبی کا مبارک جسم تو بنایا، مگر اللہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کی پرچھائی اس کا سایہ بنائے تاکہ اس زمین کے اوپر اوروں کے پیر پڑے جہاں میرے نبی کا سایہ پڑ رہا ہو. تو آپ نبی کی خوبصورت ہوئی سمجھے سیرت کو کہ اس عالم میں نبی ہیں، اور نبی کے لیے کوئی قید نہیں تھا، ہمارے لیے قید ہے. آج جو 4 شادیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، اور یہ رواج تو آپ کے یہاں ٹوکری کی ٹوکری گھوم رہا ہے دائیں بائیں. میں وہ صاف بات کرتا ہوں میرے بھائی، آپ بات کو سمجھے. شریعت کے اندر دائرہ یاد رکھو، اگر ایک شادی کی طاقت ہے تو پھر تم پر واجب ہے کہ ایک ہی شادی کرو، ایک ہی کرو اگر حق فیصلہ نہ کر سکو. اور یہاں طاقت سے مراد دونوں چیزوں کی ہے، یعنی جسمانی طاقت بھی ہو اور مالی طاقت بھی ہو. بات کو سمجھو، تھوڑا سا بات کو سمجھو. جسمانی طاقت بھی اور مالی طاقت بھی آپ کے اندر، واقعی میں حق فیصلہ کرنے کا شعور ہے آپ کے اندر، اگر واقعی میں حق فیصلہ کر سکتے ہو تبھی 4 کا حکم ہے، ورنہ ایک پر ہی گزارا کرو. ورنہ ایک پر ہی، کسی پر ظلم کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے. آپ نے ایک سے کیا، اس کا حق نہ کیا پورا، لا تمہاری دوسری لے کر کے آئے، دوسری کا حق نہ پورا کیا، لا تمہاری تیسری لے کر کے آئے، اس کا بھی حق نہ پورا کیا، ابھی تک میٹر نہیں، تو وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی، تم نے چوتھی پھر کر لی. اور جب کوئی تم سے کہے گا نہیں اسلام میں تو 4 جائز ہے، پہلے 4 جائز ہونے کے اصول سمجھو. یہ دین ہمارے گھر کا نہیں کہ ہم نے جو چاہا بنا کے رکھ لیا. یاد رکھو، دین اگر ان چیز کا نام ہے تو ایک جملے میں دین اگر کو سمجھانا چاہوں تو وہ دین پیارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا نام دین ہے. تو حضور نے جو 11 شادیاں کریں، یاد رکھو عرب کے اندر، آج تو بڑا فیشن عرب بھی ہو چکا ہے نا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ دور تھا کہ حضور نبی کریم کے زمانے میں آنے سے پہلے اور زمانے میں آنے کچھ دن کے بعد بھی مدینے کے اندر، مکہ کے اندر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو لوگ اس کا چہرہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو منحوس جانتے تھے، منحوس جانتے تھے. اگر صبح کو چہرہ اس کا دیکھ لے تو کہتے ہیں ارے پورا دن خراب ہو گیا آج کا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں جو اس نے نعمت دی ہے، اس کی کوئی بھی نعمت منحوس نہیں ہوا کرتی ہے. نہ تو کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ تو کوئی لمحہ، جو آج کل ہوتا ہے لوگوں میں منگل دن کام نہیں کرنا ہے یا بدھ کے دن لوگ کرتے ہیں. یاد رکھو، کوئی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا ہے. بلی راستہ کاٹ جائے تو لوگ کرتے ہیں ارے یہ تو دوسروں کا بات، تم نے کبھی یہ سیکھ لیا، تمہیں تعلیم کہاں سے ملی؟ جب تک تم نبی کی سیرت کو نہیں سمجھو گے دین کی حقیقت کو جان نہیں سکتے ہو. اندازہ لگا میری بات کا. اگر مدینے کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا حال یہ تھا جناب والا کہ بستی کے اندر اس کو رہنے کا جو معاملہ تھا وہ سسٹم نہیں بنتا تھا. لوگ اسے بستی میں رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس عورت کو جنگل میں چھوڑاتے تھے. بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے، آپ اپنے دل پہ نقش کرنا ہی میری ساری باتیں. بعض روایتوں کے اندر میں نے یہاں تک کہ بات پڑھی ہے کچھ زمانے کی
کہ بعض عورتیں جنگل میں یا تو بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کے مر جایا کرتی یا ان کو کوئی جنگلی جانور کھا جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں تک کہ ذکر ہے بعض عورتوں کے پیشانی کے اوپر منحوس لکھ دیا, چاقو کے ساتھ منحوس لکھ دیا جاتا, بعض کالک سے لکھتے وغیرہ وغیرہ جو بھی اس دور میں رہا ہوگا. یہ حال تھا اس وقت بیواؤں کا. اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی, آج یوٹیوبرز کہتے ہیں نا کہ لڑکی جب وہ لوگ مار دیتے تھے تو اپنی شادی کہاں سے کرتے تھے. یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں. چوری چپ کے پرورش ہوتی تھی. اگر عام طور سے لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ یہ جانتے تھے کہ لڑکی بڑی ہوگی, شادی ہوگی, داماد ہوگا, اپنے آپ کو بڑا منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ. اسی منحوسیت کی بنا پر اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یا بتوں کے نام پہ انہیں ذبح کر دیا کرتے تھے. پہلے اسلام کی ہسٹری آپ سیکھو کہ نبی نے سہارا دیا, کیسے دیا. اس عالم میں نبی تشریف لائے, اس عالم میں نبی تشریف لائے, اور نبی کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. بے شک. اما عائشہ کے علاوہ, اما عائشہ کے علاوہ نبی کی اور 10 بیویاں جو رہی ہیں ان میں سے ہر ایک بیوی کوئی طلاق شدہ تھی, کوئی بیوہ تھی. صرف ایک بیوی. یاد رکھنا یہ بات میری سیرت کو. بہکنا مت کسی سے بھی کہ تم سے کوئی کہے نبی نے 11 کری تو کہنا ہاں کیسے کری بتاؤ ذرا ہم کو. تم نے یہ تو پڑھ لیا 11 کری ہیں, نوز باللہ تم ہمیں تاثرات کیا دینا چاہتے ہو, کیوں کری 11 ذرا یہ بتاؤ بیٹھ کر ہمیں. بات اس سے مکمل پوچھو نا. صرف 11 بول کے نکل لیے تم, اور تم نے ایک مسلمان بھائی کے دماغ میں نبی کے لیے جو تاثرات بہترین بنے ہوئے تھے, نوز باللہ اس تاثرات کو مٹانے کی سازش اور کوشش کر رہے ہو تم. چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو, چاہے سامنے ہو. بڑی گفتگو آپ ٹائم لے کر سنیں, یہ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس سے کہے نا تمہیں کیسے معلوم نبی نے 11 کی اور کیوں کی ہے. جب اس کے پیچھے کی وجہ جانو گے, پوچھو گے, تب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور نبی جو محبت ہے اس محبت میں اور مٹھاس پیدا ہو جائے گا. نبی نے ان بیواؤں کو سہارا دیا جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جن کو لوگ پیر کی جوتیاں سمجھتے تھے, جن کو لوگ گھر سے نکال کر جنگلوں میں پھینک دیا کرتے. نبی تو وہ ہے جو رحمت للعالمین بن کر دنیا کے اندر آئے, جن کو منحوس جانتے تھے. نبی نے ان کا ساتھ دیا. سب سے بڑا ساتھ یہی دیا. آپ کیا کر سکتے ہو؟ چاول دے سکتے ہو, آٹا دے سکتے ہو, پیسہ دے سکتے ہو, لیکن سہارا 10 بار سوچو گے تم 10 بار سوچو گے. اور اگر بعض دفعہ تمہیں آٹا دیتے ہوئے تمہاری بیوی نے دیکھ لیا نا, دوبارہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم دوبارہ سے دروازے پر چلے بھی جاؤ. یہ سچائی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر تمہاری بیوی نے ایک بار دیتے دیکھ لیا, ایک بار, تمہاری نیت صاف ہے, لیکن تمہاری ہمت نہیں دوبارہ تم اس دروازے پر جا پاؤ. یہ نبی کی سیرت دیکھو کہ نبی کریم دونوں جہان کے تاجدار, ہم جیسے نہیں ہیں, بلکہ اللہ نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے. نبی نے سب سے بڑا سہارا یہ دیا کہ ان سے نکاح فرما لیا. سبحان اللہ. اور جب نکاح فرما لیا, وہ عام عورتیں نہیں بلکہ وہ بن گئی امہات المومنین. ہم مومنوں کی ماں کیا بن گئی؟ دنیا کا آدمی. پھر سمجھو سیرت کو, تھوڑی سی بات میں آگے بڑھوں گا. دنیا کا آدمی مر جائے جب, اس کی بیوی اگر صبر نہیں کر سکتی, اگر جوان وغیرہ وغیرہ, دوسرا نکاح کر سکتی ہے, وہ بالکل بہتر ہے, کوئی دقت نہیں ہے, اور کرنا بھی چاہیے. آج کے دور کے فیشن کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. یاد رکھو اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوہ عورت کے لیے آج کے دور میں زندگی جینا آسان نہیں ہے. سماج میں چاروں طرف نمازی بھی ہیں, متقی بھی ہیں, لیکن سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوہ عورتوں کو نوچ کھانے کے لیے بھیڑیا بن جاتے ہیں. تو کر بھی لینا چاہیے, مشورہ ہے میرا یہ. اب سوچو, دنیا کا آدمی مر جائے تو اس کی بیوی دوسری شادی کر سکتی, بالکل بنداز. لیکن نبی رحمت للعالمین, دونوں جہان کے سردار نے جن کا ہاتھ تھاما,
میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دار فانی سے دار بقا یعنی کوچ کرنے کے بعد جو آپ کی جوزائے محترمہ دنیا کے اندر باقی ہے، نبی فرماتے مومنوں کی ماں ان سے نکاح حرام ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے، ماں سے نکاح ہو جائے گا؟ ماں سے نکاح ہوگا؟ امہات ہماری ماں سے نہیں ہوگا، پھر وہ تو حضور کی جوزہ ہو گئی، جب حضور کی جوزہ ہو گئی امہات المومنین بن گئی۔ اسے کہتے ہیں نسبت، کیا کہتے ہیں؟ نسبت۔ آپ سمجھ میں آئی آپ کے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ تو انہی خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور کو ان کو بڑا یاد کرتے ہوئے دیکھتی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نام لیا کرتے ان کا، تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ، عائشہ کم عمر کی تھی، تو حضرت عائشہ کو اندر سے کچھ معاملات محسوس ہوئے اور کہا کہ آپ بڑا اس بڑھیا کو یاد کرتے ہو، کچھ ایسے الفاظ نکالے۔ تو جب نبی نے ایسے الفاظ سنے تو نبی کے چہرے کے اوپر ایک سرخ لالی طاری ہو گئی، یعنی آپ غضب میں آ گئے، اور فرمایا حضرت عائشہ جو جملہ کہا تھا نا، کیا ان جیسے اور کوئی نہیں ہے؟ وہ تو بوڑھی تھی، بڑھیا تھی، ان جیسی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا ہاں، جس طرح حضرت مریم کے زمانے میں مریم کا مقام ہے، ویسا ہی آج کے دور میں میری خدیجہ کا مقام ہے۔ جس طرح مریم اپنی رفعت میں، اپنی طاقت میں، اپنی جستجوئی میں تنہا ہے، ویسے خدیجہ ہی میری دنیا کے اندر تنہا ایسی ہیں جن پر سب پر شرف حاصل ہے۔ یہ ان کو مقام ملا حضور کی توصیت میں۔ اور جب یہ جملہ کہا تو حضرت پیارے حضور نبی کریم ایسا سرخ گانوں میں، ایسے سرخ لہجے میں آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے خدا سے کہا اے میرے خدا، دل میں جو دعا کی، اے میرے خدا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غصے کو ٹھنڈا فرما، اس غضب کو ٹھنڈا فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالت طاری ہوئی ہے، اے میرے مولا مجھے اس سے بچا۔ اور جب نبی نے الفاظ سنے حضرت خدیجہ کے بارے میں تو حضرت عائشہ چند دنوں تک ناراض رہے، چند دنوں تک ناراض رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں خدیجہ مجھ پر ایمان جب لائیں جب مجھے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ستایا جا رہا تھا، میرا ہاتھ تب تھاما جب لوگ میری باتیں سن کر مجھ سے دور بھاگا کرتے تھے، اور نہایت دار و مدار کمزوری کا رہا تھا، لیکن جب حضرت خدیجہ ایمان لے کر کے آئیں تو اسلام کو درہم و دینار سے ایک نئی مضبوطی مل گئی، سبحان اللہ، ایک نئی مضبوطی مل گئی۔ اور پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم، پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پہلی ایسی عورت ہے جن کے لیے اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا، یہ حضرت علی کی روایت ہے، روایت فرماتے ہیں کہ علی یہ کہتے ہوئے صحابہ سے عرض کرتے ہیں صحابہ سنو، کیا تم کو نہیں پتا کہ اماں خدیجہ کو نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا خدیجہ جنت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے موتیوں کا محل تیار فرما دیا ہے، موتیوں کا محل۔ اچھا آخری بات اور سنیں ہماری، شاید آپ جانے والے، ایک آخری بات اور سنیں، آخری بات سنیں بہرحال، اتنی محبت ہے آپ کو خدیجہ سے، اتنی محبت ہے، حضرت عائشہ فرماتی پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے، کوئی بکرا دمبا ذبح فرماتے، اس کا گوشت نکالتے تو سب سے اچھا گوشت، بھائی جانور کے اندر ہر قسم کا گوشت ہوتا ہے، گردن کا لوگ پسند کرتے نہیں پسند کرتے، تو الگ الگ چیزیں ہیں، فرماتے اس میں اچھا گوشت نکلواتے، اور جو اماں خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، جو ان کی دوست تھیں، ان کے گھر پر بھجوایا کرتے، یہی کہتے کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ میری خدیجہ کی عزیز دوست تھی۔ سبحان اللہ، یہ دکھ کے انداز دیکھو پہلے اپنا، پیارے نبی کا انداز دیکھو، اپنے حبیب کا انداز دیکھو، اور یہاں تک کہ فرماتے کہ نبی کے پاس اگر کوئی چیز آتی، بڑے لوگ ہوتے ماشاءاللہ دے کر کے جاتے، حضرت یہ لے لو، حضرت فلاں لے لو وغیرہ وغیرہ، آتی ماشاءاللہ نیک لوگ ایسے پڑے ہیں جو عالموں کو دیکھتے، مفتی کو دیکھتے، حضرت یہ لو، وہ تو حضور ہے، حضور کی بارگاہ میں جو ہے نئی چیزیں بھی آتی ہو، جو چیزیں بہترین معتبر ہوتی۔ پیارے علی فرماتے، ابو ہریرہ فرماتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ حضور اسی وقت ان میں سے اچھا چھانٹ کر ہم کو دے دیا کرتے اور کہتے
کہ فلاں کو دے دینا، فلاں جو تھی وہ میری جوزہ حضرت خدیجہ کی بہترین دوست تھی. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ان کے لیے آج کہتے ہیں نا کہ دعا کی جاتی ہے مغفرت کی 40واں 10واں 20واں، حضور نبی کریم جب بھی انہیں یاد کرتے تو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کرتے. سبحان اللہ. جب حضور نے بتا دیا اب ہمیں دنیا کے اندر کسی کٹمولے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے حضور کو مانا، حضور کے صحابہ کو مانا، اور جب مان لیا تو یہی کہیں گے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. اب